الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم في هذا اليوم المبارك فرج عنا وعن إخواننا في غزة. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة. اللهم فرج عن أطفال غزة ونساء غزة ورجال غزة. اللهم فرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي لبنان وفي يمن وفي سائر بلدان المسلمين. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا رب العالمين. اچھا جی، معتزلہ کے عقائد پہ ان کے عقائد کے 5 اصول ہیں: توحید، عدل، وعد و وعید، المنزلت بین المنزلتین اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ زیادہ ہمیں اس وقت دلچسپی ان 2 سے ہے، لیکن یہ کہ سرسری طور پہ دیگر 3 کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ توحید سے ان کی مراد، تو توحید تو یعنی مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن تو وہ تو ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ان کا توحید کا تصور ہے جو ان کے ساتھ مخصوص ہے، جس کا اسلام اور کفر سے سچ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو اسلام کے معنی میں داخل کر دیا۔ تو یہ تو معتزلہ کی اپنی ایک گھڑی ہوئی توحید ہے، جس حد تک ان کی وہ تصور توحید جو ہے بنیادی اسلامی توحید سے اوپر ہے، اضافی ہے۔ تو اسی براد ان کی یہ ہے کہ قدم کو تو اس کا وصف ذاتی مانا جائے اور باقی تمام صفات کی تعویل کی جائے۔ اچھا، تو اب اس کو سمجھنے کے لیے ذات و صفت کی جو بنیادی تقسیم ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ ذات اور صفات میں جو فرق ہے، یہ کسی بھی چیز کا یہ عقلی فرق ہے۔ کوئی چیز یعنی یہ کہ ہم یہ فرق کرتے ہیں یا اگر کوئی اور مخلوق ہماری جیسی ہے تو وہ بھی اس کو فرق کر سکتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ سوال تو بعد میں اٹھے گا کہ اشیاء میں یہ فرق ہے کہ نہیں۔ کیونکہ جو اشیاء ہیں موجودات ہیں، موجود ہیں، یہ بھی یعنی میں جب کہہ رہا ہوں موجود ہیں تو یہ میری عقل اس میں شامل ہوگی، لیکن تجرید کریں اگر اس سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ چیزیں وہاں ہیں، موجود ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب پڑھی ہے، یہ درخت ہے، یہ اس وقت بھی ہوگا جب میں اس کو نہ دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کی ایک حقیقت ہے جو اس سے بالکل ماورا ہے جو میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ لیکن یہ کہ پھر جو میرا علم ہے وہ تعامل کا نتیجہ ہے، اس میں 2 عوامل شامل ہیں۔ ایک تو جو شخص جو ہے کسی چیز کو ادراک کر رہا ہے تو مدرک اس میں ادراک کا عمل ہے، اور
جو چیز ہے مدرک، تو اس کو انگریزی میں سبجیکٹ کہتے ہیں، اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں، اور اس کو پروسیس، پرسیپشن وغیرہ کہتے ہیں. اور جس کو ہم علم کہتے ہیں وہ ہمیشہ ان تینوں کا مجموعہ ہوتا ہے، 1+2+3. اور ہمیشہ اس میں بحث جاری رہتی ہے کہ جو ہمارا علم ہے اس میں حقیقت کتنی ہے. حقیقت تو 3 ہی ہے صرف، اور یہ 1 اور 2 جو ہے اس کا کتنا دخل ہے. یہ ایک بہت بڑا تو موضوعیت اور معروضیت جس کو کہتے ہیں اس کا مسئلہ اسی سے آتا ہے. تو جب ہم کسی چیز میں کہتے ہیں کہ اس کی ایک ذات ہے، اس کی صفت ہے، اس کی، اور صفات میں بھی پھر ایسی صفات ہیں جو اس کی ذات کا حصہ ہیں، ان معنوں میں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ اس کی ذات کو متصور نہیں کر سکتے، اس کے وجود کو. اور بہت سی ایسی ہیں جن کا تعلق جو ہے اس چیز کے وجود سے اس طرح کا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری ہماری عقل کی بنائی ہوئی ڈسٹنکشنس یا فروق یا تفریقات ہیں. اب اس کے بعد یہ ظاہر ہے یہ سوال ہے کہ یہ تفریقات جو ہے چیز میں موجود تفریقات کا عکس ہیں یا نہیں ہیں، یا ہیں تو کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں. تو ایک چیز جو یہاں ہے وہ تو چیز ہے، یعنی مطلب وہ سیب وہاں پڑا ہے، وہ سیب ہے. آپ اس میں تقسیم کرتے ہیں کہ سیب کا رنگ ہے اور سیب کا شیپ ہے، یعنی اس کی حیت ہے، اور پھر شیپ کا جو ہے کانٹینٹ ہے، اس کا مادہ ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ مادے کا تعلق سیب سے کیا ہے اور رنگ کا تعلق سیب سے کیا ہے، کیونکہ اور شیپ کا تو رنگ جو ہے وہ اس پہ، یعنی لوگ کہتے ہیں اس پہ مبنی ہوتا ہے کہ میں جو دیکھنے والے پہ اور کہاں سے دیکھ رہا ہوں اور سورج کی روشنی کہاں سے پڑ رہی ہے. تو اس کے مقابلے میں شیپ ایسا ہے کہ وہ گو کہ اس کا سیب سے وہ تعلق نہیں ہے جو اس کے مادے یا کانٹینٹ کا ہے، لیکن پھر بھی اس کا رنگ سے زیادہ گہرا تعلق ہے، کیونکہ جو اس کی حیت ہے وہ اس میں وہ کنٹینجنسی یا وہ تغیر نہیں ہے جو رنگ میں ہوتا ہے. اس لیے اور مادہ پھر اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. تو لوگوں نے کہا رنگ جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے شیپ سے اتنا گہرا نہیں ہے، وہ بھی صفت ہے لیکن اور شیپ کا جو تعلق ہے زیادہ گہرا ہے، اور مادے کا تعلق بہت زیادہ گہرا ہے. اس بنیاد پہ لوگوں نے تفریقات قائم کی، اور پھر ان تفریقات کا جو ہے اس اشیاء سے تعلق، اور پھر ساری بحث اس میں یہ آ جاتی ہے کہ حقیقت میں اشیاء میں وہ تفریقات ہیں بھی کہ نہیں، کہ ہم ان تفریقات کو اس چیز پر مسلط کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا یعنی فلسفے کا، کلام کا اور دوسرے علوم کا مسئلہ ہے. تو ذات و صفات بھی ان تقاسم میں سے ایک تقسیم ہے. ذات کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام زبان میں ذات وہ چیز وہ ذات وہ جو کسی بھی چیز کو دوسری چیزوں سے ممیز کرے.
ایک یہ ہے. ابھی اس کی مثال دوں گا تو سمجھ میں آ جائے. اس کے برعکس صفت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کو دوسری چیزوں سے ممیز کرے. مثلا یہ کہ سیب ہے، سیب کا رنگ ہے، رنگ سرخ ہے، تو رنگ بذات خود جو ہے سیب کو مثلا یہ ہے کہ کسی اور چیز سے، مثلا یہ ہے کہ جس کا درخت کا پتا اس کا رنگ بھی سرخ ہے، تو سرخ رنگ جو ہے سیب کو درخت سے ممیز نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیب جو ہے وہ رنگ نہیں ہے. تو سیب کو رنگ کہنا غلط ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیب جو ہے سیب رنگ ہے. آپ کہتے ہیں سیب کا رنگ ہے. جب آپ کہتے ہیں سیب کا رنگ ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رنگ جو ہے سیب کی صفت ہے، یعنی اس کا کانسٹیٹیوٹیو ایلیمنٹ ہے. لیکن یہ کہ اور کانسٹیٹیوٹیو ایلیمنٹ جو صفات بھی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک جو ہے صفات ضروری اور ایک جو ہے کنٹینجنٹ. ضروری صفات وہ ہوتی ہیں جو ان کے بغیر جو ہے کسی بھی چیز کی ذات جو ہے وہ فرض نہیں کی جا سکتی اس کا وجود. لیکن دوسری ایسی صفات ہوتی ہیں جو کسی بھی چیز کے ساتھ ضروری نہیں ہوتی. مثلا یہ ہے کہ رنگ جو ہے میز کا، وہ میز کے ساتھ کوئی مختص نہیں ہے. آپ اس کا رنگ بدل دیں تب بھی وہ میز ہی رہے گی. تو ضروری وہ صفات ہیں جن کو آپ بدلیں تو وہ چیز نہیں رہتی. مثلا تو ذات کیا ہے؟ ذات وہ ہے جو کسی چیز کو وہ چیز بناتی ہے، یا ان چیزوں کا مجموعہ ہے جو کسی چیز کو وہ چیز بناتا ہے. تو آپ سوال اٹھائیں گے سیب کی ذات کیا ہے مثلا. اور ذات کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ اس کو جب زبان میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو جملے کا موضوع بنا سکتے ہیں، یعنی سبجیکٹ. اس کے برعکس جو ہے صفات جو ہیں کبھی بھی جملے کا سبجیکٹ نہیں ہو سکتے. وہ ہمیشہ معروض ہوں گے، یا جس کو انگریزی میں پریڈیکیٹ کہتے ہیں. مثلا یہ کہ احمد ذکی ہے، یعنی اسمارٹ ہے. احمد از اسمارٹ. تو ذکا جو ہے احمد کی صفت ہے، اور یہ احمد جو ہے یہ اس کی ذات ہے. اسی مطلب صفت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے احمد جو ہے ذکی نہ رہے، غبی ہو جائے، لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ احمد کوئی رحمت بن گیا ہے. نہیں، احمد ہی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو ایک آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کی بالکل غیر علمی انداز میں، یعنی غیر علمی تو نہیں کہنا چاہیے، انفارمل انداز میں، صرف آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے. تو ذات اور صفات کا جو فرق ہے وہ چیزوں کے درمیان ہی ہوتا ہے. صفت اب کوئی یعنی تعریفات لیتے ہیں. مثلا یہ کہ حضرت شریف جرجانی کی جو تعریفات ہیں، فرما رہے ہیں کہ ذات و شے، کسی چیز کی ذات جو ہے، کسی چیز کی ذات جو ہے نفسہ، یعنی کسی بھی چیز کی ذات جو ہے، میری ذات یا سیب کی ذات یا ٹیبل کی ذات یا درخت کی ذات، وہ اس کا عین ہے، یعنی وہ چیز ہے، وہ اس کی ذات ہے. وہ چیز جو ہے وہ ذات ہے. ذات شے نفسہ و عینہ. ٹھیک ہے. اور چیزوں کی جو ہے وہ لا یخلو عن العرض. تو ذوات کی جو ہے عروض ہوتی ہیں، یعنی عرض جو ہے وہ فلسفیانہ لفظ ہے صفت کے لیے.
اور ذات اور شخص میں یہ فرق ہے کہ ذات جو ہے ہر چیز پہ استعمال ہوتی ہے، شخص صرف انسانوں کو. تو ذات وہ شے ہے جو کسی چیز کو وہ چیز بناتی ہے. تو کسی چیز کا نفس یا کسی چیز کا عین جو ہے وہ اس کی ذات ہے. تو سیب جو ہے وہ ذات ہے، اور سیب کے جو مختلف پہلو ہیں وہ اس کی صفات ہے. اور ذات کی خصوصیت یہ ہے کہ چیزیں اس کی طرف منسوب کی جا سکتی ہیں. ہم کہتے ہیں سیب جو ہے لذیذ ہے، تو لذت جو ہے میں نے اس کی طرف منسوب کی. اب یہ نہیں کہہ سکتے لذت سیب ہے تو لذت جو ہے یہ صفت ہے سیب کی، اور سیب خود جو ہے ذات ہے، یہ سبسٹنس ہے جس کو انگریزی میں سبسٹنس کہتے ہیں، اور صفت کو ایکسیڈنٹ کہتے ہیں. اس میں جو بنیادی بات یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے ذات اور صفات کی، یا اشیاء اور اس کے آراز کی، یا انگریزی میں جس کو کہتے ہیں سبسٹنس، ایکسیڈنٹ یا آبجیکٹ، پراپرٹی، اس میں بنیادی یہ جو تقسیم ہے ہماری ہے، ہم اس کو تقسیم. اس کے بعد جب ہم یہ تقسیم کرتے ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ریالٹی میں، یعنی ریالٹی کو اردو میں کیا کہیں گے، کیا حقیقت میں یہ تقسیم موجود ہے کہ نہیں. دوسرے الفاظ میں یہ سیب یہاں رکھا ہے، سیب تو سیب ہے. میں جو یہ تقسیم کر رہا ہوں اس کے ذات، سیب کی ذات اور اس کی صفات میں، یعنی کیا یہ اس کے دو یعنی امکانات ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ یہ تقسیم شے میں موجود ہے اور میں صرف اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کا ادراک کر رہا ہوں. جیسے مطلب یہ ہے کہ میں سیب کو دیکھ رہا ہوں تو یہ ذات اور صفات کی تقسیم کو بھی دیکھ رہا ہوں. صرف یہ ہے کہ سیب کو میں اپنے حواس سے دیکھ رہا ہوں، اور ذات اور صفات کی تقسیم جو ہے میں عقل سے دیکھ رہا ہوں. تو یہ ایک نظریہ ہے کہ جو تقسیم ہم کرتے ہیں ذات اور صفات، اور جیسی دوسری تقسیم بھی، یہ اصل میں جو ہے حقیقت کا پرتو ہے، حقیقت کو منعکس کرتی ہیں. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حقیقت میں یہ تقسیم ہے کہ نہیں. دوسرا یہ نظریہ ہے کہ حقیقت میں تقسیم نہیں ہے، یہ تقسیم جو ہم حقیقت پہ مسلط کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہماری عقل ہمیشہ جو ہے حجاب ہے حقیقت اور ہمارے درمیان. اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ حقیقت جو ہے اس میں تقسیم ہے کہ نہیں ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ہم حقیقت کو بطور حقیقت کے جانتے ہی نہیں ہیں. جس حقیقت کو ہم جانتے ہیں وہ حقیقت اور ہمارے عقل کے عمل کا مجموعہ ہے. تو یہ تین کم از کم نظریے ہیں فلسفے میں اور کلام میں بھی، یعنی تین ممکنہ نظریے، اور زیادہ نظریے بھی ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں رکتے ہیں، یہ بحث ابھی چلی ہے، تو انشاءاللہ ذات و صفات پہ مزید بحث کریں گے اگلے اس میں. السلام علیکم.